دیکھیں یہ کسے صحابی کہلوانا چاہتے ہیں اور کسے رضی اللہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنے فرمان میں اور اللہ نے اپنے قرآن میں لعنت کا اعلان کیا۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں کہ معاویہ شراب پیتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ معاویہ کی دور بادشاہت کی بات ہے، جب معاویہ بادشاہ تھا، جب معاویہ حاکم تھا، جب معاویہ حکمران تھا، جب حکومت کی دور اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اس کے تب شراب پینے کی بات ہے۔ اب شرابیوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تو وہ میں آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے شراب نوشی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں کیا لکھا ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل جلد 10 ہے، حدیث نمبر 23,329 اور صفحہ نمبر 661۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا، پھر پینے کے لیے نبیذ لائی گئی، اور عربی کے لحاظ سے کیا لکھا ہے؟ ثم اوتینا بالشرابی، پھر پینے کے لیے شراب لائی گئی۔ فشرب معاویہ، جسے پہلے معاویہ نے نوش فرمایا اسے پیا۔ پھر میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے، اب دیکھیں یہ کوئی شربت وربت نہیں تھا، یہ شراب ہی تھی، جس کے بارے میں عبداللہ بن بریدہ نے کہا کہ جب میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے کہ جب سے نبی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے میں نے اسے نہیں پیا۔ اب معاویہ کا کیا جواب تھا؟ پھر معاویہ نے کہا کہ میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا اور سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا، مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ اس شراب سے، اب یہاں پہ اس سے مراد اس شراب سے بڑھ کر کسی چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ اسے شراب کتنی زیادہ پسند تھی۔ حدیث رسول، قرآن کا فرمان سب ایک طرف، جسے صحابی کہتے ہیں، جسے بھانجے کہتے ہیں اپنے مامے کو صحابی، تو یہ اس کی صحابیت ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کو اس نے گٹھڑی بنا کے کہیں اور پھینک دیا، قرآن کی آیت کا اس نے چورن بنایا اور پی گیا۔ اس کے لیے کیا قرآن، کیا حدیث، جسے آپ صحابی کہتے ہیں۔ ہماری اس سے کوئی ذاتی دوستی دشمنی نہیں، آپ نے گھسیٹ کے کھینچ تان کے اسے صحابیت کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ تو یہ تھے آپ کے ماموں جان کہ جسے شراب نوشی اتنی زیادہ پسند تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے نہیں، یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ آپ کے دادا جان امام احمد ابن حنبل نے لکھا۔ اب آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اہل سنت کی ہی کتابوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرابی کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ قرآن میں تو شراب کی ممانعت ہے، حرام ہے شراب۔ اب شراب پینے والے کی سزا کیا ہے یہ فرمان رسول سے پتہ چلے گا۔ آئیے شراب پینے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے یہ بھی جان لیجئے۔ سب سے پہلے سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ نمبر 868 اور حدیث نمبر ہے، رقم نمبر ہے 3674، 3674۔ رقم نمبر کے لحاظ سے اگر آپ کا کوئی الگ ایڈیشن ہے تو اسے رقم نمبر کے حساب سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 552 اور حدیث نمبر ہے 3380۔ ملاحظہ فرمائیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3674۔ شراب پینے والے کی سزا۔ معاویہ کو شراب بڑی پسند تھی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ 3 چیزوں کے علاوہ اور کچھ پسند ہی نہیں تھا، اور جس میں تیسری چیز کیا تھی میاں؟ شراب۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3674۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، انگور نچوڑنے والے، نچوڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہو، ان سب پر لعنت کی ہے۔ یہ تو تھی سنن ابی داؤد۔ اب سنن ابن ماجہ رقم نمبر ہے 3380۔ یہاں پر بھی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب میں 10 طرح پر
لعنت کی گئی ہے۔ کس طرح؟ خود اس پر، شراب پر، خود شراب پر، اس کے نچوڑوانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جا رہی ہے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ معاویہ شراب پیتا تھا اپنے دور میں، رسول اللہ کے منع فرمانے کے بعد، اپنے دور حکومت میں۔ تو اب آپ جسے رضی اللہ کی لسٹ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے تو پہلے اسے گھسیٹ کے باہر پھینکا ہوا ہے لعنت اللہ کی لسٹ میں۔ تو معاویہ شراب پینے کے بعد رضی اللہ نہیں بلکہ فرمان رسول کے مطابق لعنت اللہ کہا جائے گا۔ اب آپ مانیں چاہے نہ مانیں، معاویہ کو لعنت سے معاویہ کا باپ بھی معاویہ کو نہیں چھوڑا سکتا، تو پھر آپ تو بھانجے تو کسی کھیت کی مولی نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی طرف لے چلتا ہوں۔ معاویہ قرآن کی مخالفت کرتا تھا اور قرآن کے اس فرمان کے خلاف یہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ جس حکم کے دینے پہ وہ خود لعنتی اور جہنمی قرار پاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو کتاب کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف جلد 3 حدیث نمبر 4776، صفحہ نمبر 713 سے 15، ایک طویل روایت ہے۔ آپ کے پاس کوئی اگر الگ ایڈیشن ہے تو اسے 4776 نمبر حدیث کے تحت تلاش فرمائیں۔ ایک طویل روایت ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ویڈیو کو روک کر مکمل روایت پڑھ سکتا ہے، کتاب آپ کی اسکرین پر ہے۔ میں وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس کے بعد میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا کہ یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ یہ ہمیشہ معاویہ کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے گا، جس کے بعد معاویہ رضی اللہ سے لعنت اللہ کی لسٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہم کو فوکٹ میں نہیں کہتے، ہماری معاویہ سے ذاتی کوئی دشمنی یا دوستی نہیں، اس کے خود لکھن، اس کے خود کرتوت، اس کے کارنامے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاویہ کو لعنت اللہ کہا جاتا ہے، آپ مانیں چاہے نہ مانیں۔ کیا کہا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے کہ معاویہ ہمیں ناجائز مال لوٹنے کو اور ناجائز قتل کرنے کو حکم کرتا ہے۔ معاویہ کا انجام کیا ہے؟ اس کی کرتوت کی وجہ سے معاویہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا تھا، ناحق قتل کرتا تھا مسلمانوں کو۔ یہ میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا، وہ مسلمانوں کو ناحق قتل کرتا تھا، ناحق قتل کرواتا تھا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کو قصداً بے گناہ قتل کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ان کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم خالداً فِيهَا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اتنا ہی نہیں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، دردناک المناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ معاویہ بغض علی کی وجہ سے منافق تھا، معاویہ بغض علی رکھتا تھا، بغض علی کی وجہ سے وہ منافق تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بغض علی سے وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، اور منافق کی سزا میں نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ منافق کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ معاویہ وہ ہے کہ جس پہ جہنم کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی کرتوت کی وجہ سے۔ تو آج اگر ہم بھی معاویہ کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں تو
ہماری اس سے ذاتی کوئی دوستی دشمنی نہیں، اس کے کرتوت کی وجہ سے، اس کے کرتوت کی وجہ سے ہم اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے کرتوت کی وجہ سے۔ اور بھانجے اپنے ماموں کا سپورٹ کیوں کرتے ہیں یہ تو وہ خود جانتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بھانجوں سے نہ مامے سے کوئی لینا دینا، ہمیں تو اہل بیت سے لینا دینا ہے، ہمیں اہل بیت سے واسطہ ہے۔ جو اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارے پیروں کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں، چاہے زمانہ اسے ماموں کہتا ہو، چاہے زمانہ اسے کچھ بھی کہتا ہو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب آپ رضی اللہ کہہ کے خود بھی لعنت اللہ کی لسٹ میں اگر فری میں شامل ہونا چاہے تو آپ کے لیے لعنت کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد تمام مسلمانوں کو حق سننے کی، حق کو سمجھنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔